فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. بعض احکام جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور بعض احکام جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد بھی دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے. بہت سے لوگ حقوق اللہ کا تو اہتمام کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بڑی غفلت، کوتاہی ہوتی ہے. حالانکہ حقوق العباد بھی دین و شریعت کا حصہ ہے. اگر کوئی بندہ حقوق العباد کا اہتمام نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی باز پرس فرمائیں گے. حقوق العباد کیا ہیں؟ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور متعلقین اور دوست احباب کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہ سب حقوق العباد کہلاتے ہیں. حقوق اللہ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ معاملہ اتنا سنگین اور سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرماتے جب تک کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ناانصافی کی گئی ہے اور اس کی بدتمیزی کی گئی ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا ہے، جب تک وہ شخص معاف نہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کو معاف نہیں فرماتا. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارا تعلق ہمارے والدین سے بھی ہوتا ہے، بیوی بچوں سے بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتا ہے، اپنوں سے بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان سب کا ہم اچھا خیال کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ اگر ہم ان کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ روایت میں بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 3 رجسٹر ہوں گے۔ پہلا رجسٹر ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذرا بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ جو لکھا ہوا ہوگا فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے مطابق اس کو سزا دے دو، اس میں نرمی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ دوسرا رجسٹر وہ ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سزا دیں گے یا چاہے تو معاف فرما دیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے۔ تیسرا رجسٹر وہ ہوگا کہ جس میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے معاف نہیں فرمائیں گے جب تک جن کے حق میں ظلم کیا، ناانصافی کی، اور ان کے ساتھ بدزبانی کا معاملہ ہم نے کیا، کسی پر تہمت لگائی اور کسی کے عزت سے ہم کھلواڑ کیے، جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ پہلا رجسٹر کون سا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی معاف نہیں فرمائیں گے؟ وہ رجسٹر کافر اور مشرک کا رجسٹر ہوگا، جو دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کیا، مختلف طریقے سے اسے سمجھایا گیا کہ دنیا جس میں ہم رہتے اور بستے ہیں اور ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تنہا ہے، زبردست غلبے والا، قوت والا، طاقت والا، شان و شوکت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو، ہر شے کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں آدمی رہ کر اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، اور معبودان باطل کے سامنے میں سر کو جھکایا، کفر میں، شرک میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ جب وہ قیامت میں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا بھی اس کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ نہیں فرمائیں گے اور اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اس واسطے کہ جو آدمی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو پہلا رجسٹر جو قیامت کے دن وہ ہوگا جس میں کفار اور مشرکین کے اعمال ہوں گے اور اس کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نرمی والا معاملہ نہیں فرمائیں گے، جو ہوگا وہی اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اور ظاہر ہے مشرکین کے لیے اور کافرین کے لیے جہنم ہے، اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ دوسرا جو رجسٹر ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دیں گے، چاہے تو سزا بھی دیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اور اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ وہ کون سا رجسٹر ہوگا؟ وہ حقوق اللہ کا رجسٹر، جس میں اللہ کے کچھ حقوق ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا ہوگا دیکھو دنیا میں آنے کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اچھے اعمال کرنا، اعمال صالحہ میں زندگی کو بسر کرنا، گزارنا، یہ جو چیزیں ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد نماز کا اہتمام نہیں کیا،
روزے کا اہتمام نہیں کیا، اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو حج کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا، اور اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس بندے کو سزا بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ یہ دوسرا رجسٹر۔ تیسرا رجسٹر وہ ہوگا کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمارا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا جو قریبی تعلق جو ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کو ذرا سوچ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے محاسبہ کرنا چاہیے، ہم نے والدین کی کتنی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہم نے کیا ہے۔ ذرا ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے محاسبہ کرے، غور و فکر کرے۔ اگر ہم والدین کی خدمت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں گے، تو جب تک والدین بچے کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس وقت اللہ بھی معاف نہیں فرمائے۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور بہت سے لوگ جو اپنے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کر لیتے ہیں، وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ارے سننے میں یہ آ رہا ہے میرے بھائی، باپ ہے جو اپنی محنت سے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے کماتا ہے دنیا میں رہ کے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 3 اور 4 بلڈنگیں ہوتی ہیں، مکانات ہوتے ہیں، زمین ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری چیزوں کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو بچیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بہن معاف نہ فرما دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے۔ کتنے قصے ہیں میرے بھائی ہمارے معاشرے میں کہ کتنے بھائی ایسے ہیں جو بہن کی وراثت کو ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اور ان کو کوئی چیز نہیں دیتے۔ اور کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی بھائی ہے جو بہن کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی املاک کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہے جو بھائی ہوتا ہے اپنے قریبی بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے کام بھی کرتے ہیں کہ کورٹ کا سہارا لیتے ہیں، کورٹ میں جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور گواہوں کو تیار کرتے ہیں، اور وہ گواہ چند پیسوں میں بک کے آتے ہیں، اور وہ عدالت میں ٹھہر کے جس کے خلاف ان کو کیا ہے ان کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے، وہ وہاں عدالت میں ٹھہر کر ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں، چند پیسوں میں بک جاتے ہیں۔ خدارا آخرت آنے والی ہے، اس کو یاد رکھو، یہ دنیا ایسے ویسے گزر جائے گی۔ تم نے جن کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے اور اس کو کورٹ میں لے کے آیا، گھسیٹ کے لایا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کی بے عزتی کی ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں جاتی۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہے اللہ عزت دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ ذلت دیتے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ لوگ تکبر میں، حماقت میں یہ کرتے ہیں کہ جب معاملہ علماء سے حل نہیں ہوتا، دانشوروں سے حل نہیں ہوتا، اور ذی اثر علماء سے جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کورٹ کا رخ کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں اس کے اندر لکھ دیتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اور عدالت میں 2 گواہوں کو لا کے ٹھہرا کرتے ہیں کہ اس کے خلاف گواہی دی جائے۔ جب قیامت میں پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو بلائیں گے، بلا کے پوچھیں گے تو نے بہن کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، اس کو عدالت میں تو نے لایا تھا، کیا تجھے شرم نہیں آئی؟ کیا تجھے حیا نہیں آئی؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک تیری بہن تجھے معاف نہیں کرے گی۔ اس وقت کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ ہی ہے جو سارے بندوں پر مہربان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا،
جب تک تیری بہن تجھے معاف نہیں کرے گی اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ کتنے قصے ہیں جو آج چل رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ ظلم، بہن بہن کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں حاضر کرنا، عدالت میں بلوانا اور ان کی بے عزتی کرنے کو لوگ فخر سمجھتے ہیں، اور الٹی سیدھی باتیں ان کے خلاف بتانے کو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا مختصر ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارو، اپنے اعمال کو صحیح اور درست کر لو۔ جب قیامت آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو بلائیں گے، بلا کے پوچھیں گے ہم نے جس بہن کے ساتھ، جس بھائی کے ساتھ، جس قریبی رشتہ دار کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے، بہن کو بلا کے پوچھیں گے کیا تو اپنے بھائی کو معاف کرے گی؟ بہن کہے گی اللہ میں معاف نہیں کرے گی، دنیا میں اس نے مجھے بہت ستایا، میرے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر دیا اور میری زندگی کو بہت پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اسی میں سوچتے سوچتے بیمار ہو گئی، بیمار ہوتے ہوتے آپ کے دربار میں پہنچ گئی، مولا میں اس کو تو معاف نہیں کروں گی۔ اس وقت کیا حال ہوگا میرے بھائی، کیا حال ہوگا اس وقت؟ ایک بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے اور بلا کے بولیں گے کیا تو اپنے بھائی کو معاف کرے گا؟ تو وہ بھائی کہے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس نے میرے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کیا، مجھ پر بہتان اور الزام لگایا اور میرے خلاف بہت سی باتیں کی، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو کہاں کسی مقام پہ لے جا کے ٹھہرا کے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ بعض لوگ حماقت سے یہ بھی کہتے ہیں ارے علماء سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو جائیں گے جی کورٹ کو جائیں گے، گواہ تیار ہے ہمارے پاس، چند پیسوں میں گواہوں کو خرید لیتے ہیں اور وہاں جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اور لوگ ہمت سے بھی کہتے ہیں کہ جیل میں جا کے لوگ چکیاں پیسیں گے۔ ہاں، جو ظلم و زیادتی تم نے کی ہے ہو سکتا ہے دنیاوی نظام کے لحاظ سے وہ چکی پیسیں گے، جب قیامت میں پہنچیں گے تو تم کو کس میں پیسا جائے گا؟ ذرا یاد رکھ لینا، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تو یہ جو حقوق العباد والا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے اعمال کر لیے اپنے آپ کو بہت ہی پارسا سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، کامل مسلمان سمجھتے ہیں۔ خالی حقوق اللہ کی ادائیگی سے آدمی کامل مسلمان نہیں ہوتا، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں، بازو میں جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، محبت سے اکرام سے پیش آنا چاہیے۔ ہم تو دوسروں کے ساتھ بہت اچھا رہتے، بازو والے کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں۔ کتنے قصے سننے میں آ رہے ہیں، لوگ دور والے لوگ سند دیتے کہ ابو بکر اچھا ہے، زید اچھا ہے، عمر اچھا ہے، اور بہت سے ناموں سے یاد کر کے بولتے ہیں کہ انہوں اچھے ہیں، انہوں اچھے ہیں، لیکن جب محلے میں پہنچتے ہیں، بازو والے سے پہنچتے ہیں، ان کیسا ہے؟ نمبر 1 بدماش۔ اصل سند تو بازو والے پڑوسی سے ملنا چاہیے، پڑوسی کی سند معتبر ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بازو والے کے پاس رہتے ہیں، گھر ملا ہوا ہوتا ہے، مختلف محلے کے لوگ آپس میں رہتے ہیں، لوگوں کا عجیب حال ہے، نالیوں میں گندگی چھوڑ دیتے ہیں، غلاظت چھوڑ دیتے ہیں، وہ گندگی بازو والے گھر کے پاس آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ جب وہ بھائی آ کے بولتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو حماقت کرتے ہیں، تکبر میں، تکبرانہ الفاظ میں کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم ایسے ہی کریں گے۔ کچرا لا کے سامنے والے کے گھر پہ ڈال لیتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں کرتے، خود تو اپنا گھر صاف کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کے گھر کے سامنے گندگی پھیلاتے ہیں۔ یہ حقوق العباد ہے میرے بھائی،
اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ کا اہتمام جتنا ضروری ہے اسی طرح حقوق العباد کا اہتمام بھی اتنا ضروری ہے۔ حقوق العباد بھی دین اور شریعت کا حصہ۔ اسی طرح ہمارے جو رشتوں میں سے جو سب سے قریبی جو رشتہ ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ سب سے قریبی رشتہ۔ ہم والدین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، ہر آدمی محاسبہ کر لینا، غور و فکر کر لینا۔ جوانی کے زمانے میں آدمی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، یاد کرنا وہ غیر شعوری کا زمانہ، ماں باپ نے کتنی محنتوں سے قربانیوں سے بچوں کو پالے، ان کی پرورش کیے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلائے۔ جب وہ والدین معمر ہو گئے، خدمت کے مستحق ہو گئے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو والدین کی خدمت کر رہے ہیں، والدین کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کوئی کام کر نہیں سکتے اور گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے، جب اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، بچہ ان کے کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ ایسا معاملہ ہے جب قیامت میں وہ نوجوان پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے اپنے والدین کو ستایا دنیا میں تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تیرے والدین تجھے معاف نہیں کریں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سوائے افسوس، شرمندگی، حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ والدین ہیں تو ان کی قدر کرو، بہت بڑے محسن ہیں والدین۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں والدین سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد۔ بہت سے نوجوان بچے زندگی میں تو ان کی قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک ایک بات یاد آتی ہے والدین کی، ایک ایک بات سوچتے ہیں میرے والد نے میری ترقی کے لیے کیا کیا کیا، میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے اور میری فیس بننا تھا 1 لاکھ روپئے 2 لاکھ روپئے، میرے والد پریشان تھے، کسی کے پاس گئے قرضہ لے کر آئے اور میری فیس ادا کیے۔ وہ بچہ سوچتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن آنسو آنے سے کیا فائدہ، زندگی میں تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی نافرمان اولاد زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ تو دنیا میں نہیں رہے۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے روزانہ ان کے لیے فجر کے بعد 12 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے مختصر سورہ، اس کو 12 مرتبہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا۔ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں پورے قرآن میں سے، لیکن یہ خاص بات میں بتا رہا ہوں جس میں لکھا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، مختصر سورت ہے، اس کو ہم 12 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اس کو کیا ہے اپنے والدین کے لیے اس کو ایصال ثواب کرنا۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے والدین خبر میں ہوں گے تو وہ جب وہ ثواب پہنچے گا والدین کے پاس ان کی قبر میں تو والدین کتنے خوش ہوں گے، میرا بچہ نے دنیا میں میری خدمت نہیں کیا، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میرے جانے کے بعد تو مجھے یاد رکھا، روزانہ ایصال ثواب کا تو اہتمام کر رہا ہے، قرآن شریف پڑھ کے تو مجھے بخش رہا ہے، اس کا ثواب مجھے پہنچ رہا ہے۔ والدین قبر میں خوش ہوں گے۔ جو بچے دنیا میں والدین کی خدمت نہیں کیے ہیں، کم از کم والدین کے دنیا سے انتقال کے بعد اتنا تو کر لیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور جو شکلیں ایصال ثواب کی ہو سکتی ہیں اور جو ہمارے اندر جو استطاعت ہے، طاقت ہے، اس حیثیت سے کیا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ لیکن کتنے بچے ایسے ہیں جو والدین
محنت کر کے بچوں کو قابل بناتے ہیں، بنانے کے بعد اونچی ان کو ملازمتیں مل جاتی ہیں اور لاکھوں روپئے وہ کماتے ہیں، کمانے کے بعد بھی کبھی والدین کے لیے ایصال ثواب کا وہ اہتمام نہیں کرتے۔ ارے کبھی قبرستان کو جاننے کی توفیق تک نہیں ہوتی میرے بھائی، دفن کر کے آ گئے، سالوں گزر گئے، کبھی جا کے درود پڑھنے کی ان کو توفیق تک نہیں ہوتی۔ کیا ہم کو جانا نہیں ہے؟ وہ پہلے چلے گئے، نمبر ہمارا ہے، کب آئے گا پتہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی جایا کرو قبرستان کو، اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ چلے گئے، قبر میں ہیں، اب میرا نمبر ہے، کب آئے گا میرا نمبر؟ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے میرے بھائی قبرستان کو جانے سے۔ کتنا بھی متکبر آدمی رہیں دے، سخت سے سخت دل آدمی رہیں دے، جب کبھی کبھی وہ قبرستان کو جائے گا، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا وہ اہتمام کرے گا، درود پڑھے گا، تو وہاں جانے کے بعد تو دل نرم ہو جائے گا۔ یہ میری والد کی خبر، یہ میری ماں کی خبر، یہ میرے چچا کی خبر، یہ میرے رشتہ داروں کی خبر ہے۔ دیکھے گا تو وہ زندگی یاد آ جائے گی، باپ یاد آ جائیں گے، ماں یاد آ جائے گی، رشتہ دار یاد آ جائیں گے، ان کے احسانات یاد آ جائیں گے، اور اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو کام جو کرنے کے ہیں، زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کیے ہیں، تو نوجوان طبقے سے مجھے کہنا ہے، خاص طور سے اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو اپنے والدین کے لیے کوئی مسجد بنا دو۔ مسجد بنانے کی سکت اور طاقت نہیں ہے تو مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ اپنا لگا دو۔ یہ ایصال ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح اگر کہیں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بے چین اور بے قرار ہیں، وہاں پانی کا انتظام کر دو، بورویل کا انتظام کر دو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور اسی طرح جو رفاہی کام ہے، خدمت خلق کے جو کام ہے، اور بہت سے جو کام ہے کار خیر کے، اس میں حصہ لگاؤ اور اپنا تعاون اس میں پیش کرو، اپنے والد کے نام سے، والدہ کے نام سے۔ یاد رکھو یہی چیز والدہ کو پہنچے گی اور ان کو ثواب پہنچے گا۔ وہ والدین یاد کریں گے، بچہ تو دنیا میں میری خدمت نہیں کرا، لیکن مال کے ذریعے سے مجھے ثواب پہنچا رہا ہے، اور وہ ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں والدین کو پہنچتا ہے۔ اور جن کے والدین باحیات ہیں، ان کی خدمت کرو، یہ بڑی انمول نعمت ہے، ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اور ہوتا ہے بڑھاپے کے زمانے میں آدمی کے جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو چڑچڑاپن آدمی کے اندر آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں آدمی کیا ہے، اس کی ہر چیز جوان رہتی ہے، لیکن جب بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو مختلف عوارض پیش آتے ہیں۔ اسی بنا پہ کیا ہے، والدین کے مزاج میں تھوڑی سی کیا ہے، بات کرنے میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، ترش روئی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بات میں اگر سختی پیدا ہو جائے تو بچوں کا کام یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ محبت سے ان کو سمجھائیں۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں، اگر کوئی والد، کوئی ماں غصے میں آ کے کچھ کہہ دے تو ہم بھی غصے میں اٹھا کے بول دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایسا سلوک ہوتا ہے۔ بچپن اور پچپن میں کچھ فرق نہیں ہے، بچپن اور پچپن اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ جو آدمی پچپن میں آتا، پچپن میں تو 55 سال کی عمر یا اس سے زیادہ کو پہنچ جاتا، جو آدمی 55 میں آتا وہ پورے عادتیں اس کے بچپن کی ہو جاتی، پورے عادت جیسے چھوٹا بچہ کرتا نا، ویسے ہی 55 والا جو عمر کا جو آدمی ہوتا ہے وہ بھی ویسے کرتا۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، بچپن کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اچھی دکھتی، لیکن 55 والا آدمی جو کرتا ہے وہ اچھی نہیں دکھتی، بس فرق یہ ہے۔ مگر یہ اتنے بڑے محسن ہیں والدین، جتنی ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر جو باتیں میرے ذہن میں آئی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔